بچہ بچہ نور کا، تو ہے انہیں نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف سمنا، فیضان سرکار اعلی حضرت، فیضان تاج الشریعہ، بستی بستی قریہ قریہ، حضور تاج العلماء۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی مونوپلی مت بناؤ۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی کسی ایک سلسلے کی جاگیر کا نام نہیں ہے، وہ سارے سنیوں کے تقدیر کا نام ہے۔ اعلی حضرت اگر صرف نظیر کا نام نہیں، ایک نظریے کا نام ہے۔ اعلی حضرت صرف ایک وچار نہیں، ایک وچار دھارا کا نام ہے۔ اعلی حضرت صرف ایک عالم نہیں، ٹاپ ٹو باٹم علم کے قطب مینار کا نام ہے۔ وہ اعلی حضرت کی اگر فقہ پر بحث کریں تو اپنے وقت کا فقیہ اعظم نظر آئے، اگر حدیث کی طرف مائل ہو تو محدث اعظم نظر آئے، اگر وہ علم کلام کی طرف مائل ہو تو اپنے وقت کا متکلم اعظم نظر آئے، اگر منطق اور فلسفے کی طرف مائل ہو جائیں تو ایسا لگے جیسے ابو علی سینا، فیثاغورس اور اسطاطالیس جیسے لوگ ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے ہو۔ وہ اعلی حضرت جو علم دین کے میدان میں غوث اعظم کی کرامت ہو، غریب نواز کی مہربانی کا نتیجہ ہو، مخدوم پاک کے تاج سمنانی کی لاج ہو، جو آقا ماریرا اور مولا کی چوچا کی محبتوں کی امانت ہو۔ یاد رکھنا، اگر تمہیں نعرہ لگانا ہے، اپنا بنانا ہے، تو مونوپلی کو چھوڑ اور بریانی کے لیے لڑنا چھوڑ اور غوث جیلانی کے لیے اعلی حضرت کو گلے لگا لو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان تاج الشریعہ۔ کون امام احمد رضا؟ جنہیں دیکھو تو احمد کی رضا یاد آ جائے، انہی کے پوتے ہیں اختر رضا۔ دنیا دیکھتی ہے جب پوتے کا یہ حال ہے تو دادا کا جلوہ کیسا ہو۔ سبحان اللہ۔ اتہاس گواہ ہے میرے دوستوں کہ انگریزوں کی غلامی کرنے کی عادت نے علماء دیوبند کو کہاں پہنچا دیا۔ الٹی سیدھی بکواس کرتے رہے، مگر تمام خانقاہوں کا نمائندہ بن کر، ان کے دامن سے وابستہ ہو کر، ان کی دعاؤں کا سہارا بن کر، رضا نے جب کلکے رضا چلائی اور نوکے قلم رضا نے جب لکھنا شروع کیا تو دنیا بول اٹھی، اے رضا تیرے لکھنے کو سلام، اے رضا تیری کتابت کو سلام، اے رضا تیرے علم کو سلام، اے رضا تیرے تفقہ فی الدین کو سلام۔ اب ہم آپ کو ایسا نوازیں گے کہ آپ کے بچے بھی آفتاب و ماہتاب بن کے چمکے، پوتے بھی چاند اور سورج بن کے چمکے۔ ارے جب علم زوال پذیر ہوگا تو احمد کی رضا بن کے اختر رضا بھی چمکا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ ٹھیک ہے، تمہیں لڑکے ہی رہنا ہے اور اسی سے تم اپنا پیٹ بھرنا ہے تو لڑو، مگر لڑاؤ مت۔ بہت خوب۔ مت۔ یہ سنیت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، یہ ہم سارے سنیوں کی مبارک تقدیر ہے میرے دوست۔ بہت خوب۔ اس کے لیے نوکے قلم کا استعمال کسی غیر نے نہیں، امام احمد رضا نے کیا۔ جب انگریزوں کے دسترخوان پر بیٹھ کر سر سید اور ابو الکلام جیسے لوگ ہڈیاں توڑ رہے تھے، اس وقت میرے رضا کا قلم چل رہا تھا اور ضمیر سے آواز آ رہی تھی، اے رضا آج گلی سونی، اٹھ میرے شور مچانے والے، مچانے۔ اس کیفیت کو سمجھو، اسی لیے میں کہتا ہوں ہمیں زمانہ تھک گیا کہ کسی طرح لیلا کو مجنو سے لڑا دیں، مجنو کو لیلا سے لڑا دیں۔ سر پٹک پٹک کے مر گیا، نہ لیلا کو قیس سے الگ کر سکا، نہ قیس کو لیلا سے الگ کر سکا۔ تم بھی سر پٹک پٹک کے مر جاؤ گے، سیدوں کو رضا سے الگ نہیں کر سکتے، رضا کو سیدوں سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
امام احمد رضا جو مسند افتاء پر امام اعظم کا جانشین نظر آتا ہو، وہ امام احمد رضا جو مسند تدریس پر اپنے وقت کا راضی زمان نظر آتا ہو، وہ امام احمد رضا جو مسند تبلیغ و ارشاد پر غوث اعظم کا جانشین نظر آتا ہو، وہ امام احمد رضا جو ہندوستان کے مسلمانوں کی عقیدے کی حفاظت کر کے غریب نواز کا سچا جانشین نظر آتا ہو، وہ امام احمد رضا جو مخدوم اشرف کے ترک سلطنت کا نتیجہ نظر آتا ہو۔ تم اب صرف اپنے لیے انہیں یوز نہیں کر سکتے، وہ سارے سنیوں کے امام ہیں۔ کوئی اشرفیوں کا پیر ہوتا ہے، کوئی رضویوں کا پیر ہوتا ہے، کوئی سہروردیوں کا پیر ہے، کوئی نقشبندیوں کا پیر، کوئی صابریوں کا پیر، کوئی نظامیوں کا پیر، مگر میرا رضا سارے سنیوں کا پیر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک اور بات کہہ دوں کہ اگر کوئی بدعقیدہ، کوئی بھی بدعقیدہ شان رسالت میں توہین کر دے، گستاخی کر دے، اور اس کی اس گستاخی کو سن کے اگر کوئی سید اس کے منہ پہ تماچا مار دے تو اس تماچے سے نکلنے والی گوچ کا نام امام احمد رضا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ گیا؟ اس لیے جو بالکل کوشش مت کرو، جہاں بلب ہے وہیں روشنی ہے، جہاں قیس ہے وہیں لیلا۔ کہتے ہیں سادات ایسا کہتے ہیں، ویسے پاگل ہے سید لوگ۔ جو رضا کہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سیدوں کو کسی کالے کتے نے کاٹا ہے جو ایسا سوچیں گے کہ اتنی تعریف کرنے والے کی برائی کریں؟ جو یہ کہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، ظاہرہ ہے کلی جس میں حسین اور حسن، ہم پاگل ہیں جو ان کی برائی کریں گے؟ جو یہ کہے اور پوری شان سے کہے اور دامن پکڑ کے کہے، کسی نے تو 1 سال کا وعدہ کیا پکڑے رہنے کا، کسی نے 10 سال، کسی نے 20 سال، کسی نے 100 سال، کسی نے ساری زندگی پکڑنے کا وعدہ کیا، مگر دوسرا رضا نہ بن سکا۔ کیوں؟ کیونکہ رضا نے 10-20 سال نہیں، 100-200 سال نہیں، بلکہ ایسا حبل اللہ کو تھاما، ایسا رسی کو پکڑا کہ زبان حال سے کہہ دیا کہ تو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے وہاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی گلشن کے گلاب کا نام تاج الشریعہ، بے شک سبحان اللہ۔ اسی گلاب کی خوشبو کا نام تاج الشریعہ، اسی علم کے بہتے ہوئے ایک سمندر کا نام تاج الشریعہ ہے، اسی فنون و علوم کے وارث کا نام تاج الشریعہ ہے۔ عزیزان ملت، امام جعفر صادق نے کہہ دیا ہم حبل اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو مرید چاہے جس کے بنو، مگر اللہ کی رسی سے پنگا مت لینا۔ اگر پنگا لیا تو ایک دن تو ننگا ہو جائے گا، اور لوگ تو میدان محشر میں بعد میں عذاب ملے گا، سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کے ڈنڈے سے تجھے ملے گا۔ مولا کریم ہم سب کو اہل بیت نبوت کا فرما بردار بنائے رکھے، اور فکر رضا کے سائے میں عشق رضا والا عشق عطا کر دے۔ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا، محدود وقت حد سے زیادہ تجاوز کر گیا ہے اور میں دیر تک نہیں بیٹھانا چاہتا۔ خیر کہنے سننے میں کوئی عمدن خطا غلطی ہو، خطا ہو تو مولا کریم مجھے معاف کرے۔ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔